السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، کہاں میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ عطائے رب جلائے کرب فیوض عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، رب جہاں تمہارے لیے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ جل جلالہ نبی مقرب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالم سرنشین میرا شاہ سید سروران سید الشجاع فخر موجودات مبدع کائنات دینت بدن کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر عطیہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد نہایت واجب احترام بزرگ و دوست و ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب صحیح آپ سبھی جانتے ہیں کہ حافظ محمد زین العارفین کے ختم قرآن حفظ قرآن کے سلسلہ میں یہ بات کری ہے۔ سب سے پہلے تو میں محمد زین العارفین اور اس کے والدین کو دل کے خاک گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کے کلام کو اللہ کی عطا سے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ اس کا خاص کرم ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور راج تحسین کے مستحق ہیں محمد زین العارفین کے والدین، جنہوں نے اپنے بچے کو سراہ پہ لگایا اور آج انہوں نے اس کا پھل دیکھا ہے، اور اپنے اس طرح پروان چڑھا ہے، وہ جو ابتدا کی تھی آج اختتام پہ پہنچا ہے، وہ جس کا آغاز ہوا تھا آج اختتام ہو گیا ہے اور ختم قرآن ہو گیا ہے۔ یقیناً یہ پوری محفل مبارکباد کی مستحق ہے، یہ اللہ کے قرآن کی محفل ہے اور سبھی ہم مدعو کیے گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن یاد رکھنے کی، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح قرآن یاد ہوا ہے، اللہ کرے کہ ہمیں عمل کی بھی توفیق ملے۔ آج فقدان عمل کا ہے، عمل کا فقدان ہو گیا ہے، قرآن تو یاد ہو گیا ہے اور عمل جو ہے اس کی کمی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ عمل کی نصیب ہو۔ علامہ اقبال نے اسی طرح توجہ فرمائی تھی کہ اللہ کرے کہ وہ تمہیں جدت کردار مل جائے، تمہیں وہ عمل کی طاقت مل جائے جو مسلمانوں میں تھی۔ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام، آج کی تقریب صحیح حفظ قرآن کے متعلق ہے، تو یقینی بات ہے بات کسی بھی ہونی ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک کلام نارائب کتاب قرآن حکیم کی چند کلمات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے آغاز میں ارشاد فرما دیا لا ریب فیہ۔ جب بھی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، جب بھی اہم مقام پہ جاتے ہیں، اہم جگہ پہ لکھا ہوتا ہے جہاں داخلہ منع ہے، جہاں سگریٹ پینا منع ہے، اور اس کے متعلق جو کہ احکامات ہوتے ہیں، رب العالمین نے قرآن کے آغاز میں ہمیں یہ بات بتا دی ہے۔ اے پڑھنے والے یہ بات ابتدا سے ذہن میں رکھ لے، جو کچھ بھی تو پڑھنے لگا ہے، جو کچھ بھی تو اس کی تلاوت کرنے لگا ہے، وہ سارے کا سارا شک و شبہ سے، وہم و گمان سے بالا تر ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سراسر حقائق اور صداقت پہ مبنی ہے۔
اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے آغاز میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذات کی بکار، کیونکہ جب سے قرآن اترا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس کے نہ ماننے والے بھی موجود رہے ہیں، اس پہ اعتراض کرنے والے بھی موجود رہے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے، اس کے دلائل بڑے واضح ہیں، اس کی تعلیمات بڑی روشن ہیں، اس کی پیشن گوئیاں بڑی کلیئر ہیں، اور جو اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیا ہے وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور حق و صداقت کا منظر اور حق و صداقت کا مصداق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کریم کی تعریف فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کی تعریف کی۔ میں جس طرح بھی بیان کر رہا تھا کہ جب سے قرآن نازل ہوا اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، کسی نے کہا یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لے آتے ہیں، کسی نے کہا یہ کسی سے سیکھ کے آ جاتے ہیں، کسی نے کیا کہا تو کسی نے کیا کہا۔ میرے رب العالمین نے جواب کیا دیا؟ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ارے وہ لوگ جنہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے خاص میں نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر آؤ، تم سب کو چیلنج ہے، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور قرآن کی مثل ایک سورت بنا کے دے آؤ۔ ایک سورت کی بات کی ہے، پورے قرآن کی بات نہیں کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا ہے وہ لوگ جو قرآن کو کلام الہی ماننے کے منکر ہیں، کلام الہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو یہ چیلنج دیا ہے، ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، اور چیلنج دیا کس کو ہے؟ عرب کے لوگوں کو، عرب والوں کو، جن کو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، بڑے قادر و کلام شعراء تھے، بڑے بلغاء اور بڑے فصاحت و بلاغت کے شاہکار تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں چیلنج دیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ اتقان فی علوم القرآن میں حضرت جلال بن سیوطی علیہ رحمۃ نے لکھا اگر کفار کے پاس، عرب والوں کے پاس، کفار عرب کے پاس، مشرکین عرب کے پاس اگر کچھ بن سکتا تو یقیناً لے آتے، اور کبھی بھی بدر و احد میں نہ جاتے، کبھی بھی اپنے لاشیں تڑپتے نہ دیکھتے، ایک صورت بنا کے لے آتے 3 آیت کی، اور قرآن کو، صاحب قرآن کو، دین کو، اسلام کو جھوٹا کر کے اپنا علم بلند کر دیتے۔ لیکن رب العالمین کا جو کلام ہے، حق اور سچ جو ہے، ایسا کر بھی نہ سکتے تھے، اس لیے کہ رب العالمین نے خود بیان فرما دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو اور ایسا ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، رب العالمین نے چیلنج دے دیا قیامت تک، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ تم اس جیسا کوئی کلام پیش کر سکو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ خان رضا فاضل برج فرمانے لگے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب قرآن کریم اتر رہا تھا، بڑے بڑے شعراء جو دوسروں کو عجمی کہا کرتے تھے، اپنی زبان دانی پہ فخر کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کا شاہکار تصور کرتے تھے، جب قرآن کریم نازل ہوا تو جب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ سورت نازل ہوئی، اور شعراء عرب کا یہ دستور تھا جب بڑا حسین کلام لکھتے تو عرب کعبہ شریف میں آ کے لٹکا دیتے، لوگ پھر پڑھتے اور واہ واہ کرتے، تحسین حاصل کرتے۔ جب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ سورت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے اس کو لکھ کر کعبہ میں لٹکایا، اور اس وقت کا بہت بڑا شاعر لبید جب اس نے وہاں سے
وہاں سے گزرا اور اس نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی، جب یہ سورت پڑھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو خود یہ اپنی زبان سے بضابطہ کہہ بیٹھا، مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، میں کلام کی تمام باریکیوں کو جانتا ہوں، تمام خوبیوں کو جانتا ہوں، کلام کی تمام صفات کو جانتا ہوں، تمام باریکیوں کو جانتا ہوں، پر یہ کلام کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ کلام یقیناً اس رب العالمین کا کلام ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ یہ کلام اتنا عظیم ہے، پورا کلام تو پورا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو وہ شان عطا فرمائی ہے، اس کی ہر صورت ہر آیت اپنی جگہ پہ موجودہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ صورت جو صورت ملک ہے، الحمدللہ اکثر لوگوں کو یاد ہے، یاد نہیں ہے تو آج کے بعد پھر یاد کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی صورت ملک کو روزانہ تلاوت کرتا ہے، یہ قبر سے عذاب کے لیے نجات کا سامان ہے۔ جب بندہ مومن جس نے صورت ملک کی تلاوت کی، اس سے محبت کی، اس سے پیار کیا، اس کو سینے سے لگایا، جب بندہ مومن فوت ہوا اور قبر میں اس کو رکھ دیا گیا اپنے برے اعمال کی وجہ سے، فرشتے عذاب والے پہنچ گئے۔ یہ صورت ملک حسین شکل میں، یہ کہانی نہیں ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا حسین شکل میں، نورانی شکل میں فرشتوں کے سامنے آ جائے گی اور کہیں گی تم اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے اے اللہ کا کلام، تو بھی رب کا کلام ہے، ہم بھی مامور من اللہ ہے، ہم بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے راہ سے ہٹ جا، ہم نے جانا ہے۔ وہ کہے گی نہ، تم اس کے قریب نہیں آ جا سکتے، میرے ہوتے ہوئے تم نہیں آ سکتے۔ وہ ان کا تکرار ہوگا، کلام جو نورانی شکل میں ہوگا وہ فرشتوں سے کہے گا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں پہلے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں، وہاں سے جو پیغام آئے گا میرے آنے تک تم اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عذاب والے فرشتے وہاں ٹھہرے رہیں گے، یہ نورانی شکل میں جو صورت ملک ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ مولا یہ بندہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، مولا اس کی بخشش کا پروانہ جاری کر دے۔ کچھ دیر تک رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، کچھ دیر ہو جائے گی، پھر رب العالمین کی بارگاہ میں یہ صورت کہے گی مولا اگر میں تیرا کلام نہیں ہوں تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے، اگر تیرا کلام ہوں تو پھر اس کی میری سفارش قبول فرما۔ اللہ فرمائے گا میں نے تیری سفارش قبول کی ہے۔ وہ صورت ملک نورانی شکل میں یہاں سے اللہ کی بارگاہ سے دوڑے جنت میں جائے گی، جنتی لباس اور بچھونے اور جنتی نعمتیں اٹھا کر قبر والے کے پاس حاضر ہو جائے گی۔ گھبرایا تو نہیں ہے، میں آ گئی ہوں، میں تیرے لیے وہ سرمایہ ہوں جو تو مجھ سے پیار کیا کرتا تھا، دیر ہو گئی ہے، گھبرایا تو نہیں ہے، یہ دیکھ تیرے لیے سارے نام لے کے آ گئی ہوں، تم چلے جاؤ، رب نے اس کو بخش دیا ہے اور تمہیں واپسی کا آرڈر دے دیا ہے۔ تکبیر، میلاد مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، پڑھو کی آواز میں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پیرشال پیرشال، لجپال لجپال لجپال، پیرشال پیرشال، پیرشال پیرشال، لجپال لجپال لجپال، پیرشال پیرشال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا، فرمایا کیا میں تمہیں تحفہ دے دوں کہ تو خوش ہو جا؟ اس کی روح کیوں نہیں؟ فرمایا تم صورت ملک کو یاد کر لو، پھر خود نہیں، فرمایا اپنی بیوی کو بھی یاد کرا لو،
پھر فرمایا اپنے بچوں کو بھی یاد کرا لو، پھر فرمایا اس کو اپنے پڑوسیوں کو بھی یاد کرا لو، فرمایا یہ قبر سے عذاب کے نجات کا سامان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنی امت کو تعلیم دے تو فرمایا مرد و زن سب کو چاہیے کہ یہ صورت یاد کر لیں، میری یہ خواہش ہے کہ صورت ملک سب یاد کر لیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پورا قرآن تو ہے نور و نور ہے، صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں، دو رکوع کی یہ صورت ہے اور اس کی اگر اتنی فضیلت ہے تو جو پورا قرآن پڑھ لے اس کا کیا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایک شخص حاضر ہوا، قال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کبھی مومن، جو شخص اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے اس کے لیے سزا کیا ہے، اس کے لیے اجر کیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، جبریل امین آتے ان سے پوچھ کے بتا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر گزری، حضرت جبریل امین حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، بزرگوں کا پیشوا ہے، بیت المعمور کا خطیب ہے، سارے صحابہ کا، سارے انبیاء کا صحابی ہے، قطب سماویہ کا حافظ، حضور کی بارگاہ میں ایک بار نہیں 26,000 مرتبہ حاضر خدمت ہوا۔ اور جب اس مرتبہ جبریل امین آئے تو نبی پاک نے فرمایا جبریل یہ بتاؤ جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن پڑھائے، اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں خود تو نہیں بتاتا، اللہ سے پوچھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت جبریل امین یہ پیغام لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے باری تعالیٰ جو اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اپنی اولاد کو قرآن سکھائے ہم اس کے لیے جنت میں ایک شہر تیار کریں گے، موتیوں کا، سونے کا ایک شہر تیار کریں گے۔ فرمایا اس شہر میں 1000 محل ہوں گے، اس شہر کی حدود بھی بتا دی، فرمایا پورا شہر بنائیں گے اس کے لیے سونے کا، اس کے لیے جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے۔ آج ہم اس بات میں بڑے دور سے نکل چکے ہیں، صبح ہوتی ہے سب لوگ اپنے بچوں کو پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے وہ سکول تو لے جا رہے ہوتے ہیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں لیکن والدین ان کو پکڑ کے گھسیٹ کے سکول تک تو پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنی محنت قرآن پہ نہیں کی جا رہی۔ یہی وجہ ہے، ہماری ذلت کا سامان یہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خارت محیوری پورا شدی، شکوہ سنجش گردش دورہ شدی، تو سمجھتا ہے تیری معیشت نہیں اس لیے تو ذلیل ہو گیا ہے، کیا تو سمجھتا ہے تیرے پاس طاقت نہیں اس لیے تو کمزور ہو گیا ہے؟ میں تجھے بتاؤں اصل وجہ کیا ہے۔ خارت محیوری پورا شدی، شکوہ سنجش گردش دورہ شدی، تو شکوہ تو یہ کرتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات کی وجہ سے ذلیل ہو گیا ہے، نہ یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑا ہے اس لیے ذلت تیرا مقدر بنی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ بات نہیں ہے، کہتا میں اس طرح نہیں کہہ رہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے قرآن کو صحیح سمجھا ہے، اس کی روح تک پہنچے ہیں، جس طرح بھی محترم المقام حاجی ماسٹر محمد اشرف صاحب کہہ رہے تھے، ان کے والد نے فرمایا کس طرح قرآن پڑھ کے قرآن تیرے اوپر نازل ہو رہا ہو۔ پھر علامہ اقبال پھر اس انداز سے پڑھتے تھے اور پھر کہنے لگے جب تک نہ ہو نزول قرآن، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشا۔ علامہ اقبال کہنے لگے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشا۔ جب تک قرآن کو اپنے اوپر اتر کر نہ دیکھے گا اس وقت تک ساری تیرے لیے حجاب ہی حجاب ہے۔ قرآن کس انداز سے پڑھ کہ قرآن تیرے اوپر اتر رہا ہو، اور پھر جب قرآن تیرے اوپر اتر رہا ہو تو پھر تو راضی بھی بنے گا، پھر صاحب کشاف بھی بنے گا، پھر غزالی بھی بنے گا، پھر تیرے لیے سارے رستے بھی کھل جائیں گے، اور پھر وہ مقام تجھے ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے لو دانی کانو بین لوجدت فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے
تم اس کو بھی کتاب اللہ میں تلاش کر لوں گا. سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ. مقام تجھے ملے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو تکلمت لکم فی تفسیر الفاتحہ لحملت سبعین بعیرا، کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹ کتابوں کے بھر دوں. صرف سورۃ فاتحہ جو ہم روزانہ نماز میں کئی بار پڑھ لیتے ہیں، خبر ہی نہیں ہے اس میں کیا کچھ پڑھ گیا، لیکن جب قرآن کی روح کو سمجھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر شروع کر دوں 70 اونٹ کتابوں کے بھر دوں، اتنی اس کی تفسیر ہے. اور حضرت امام راضی فرمایا کرتے تھے صرف اعوذ باللہ کی میں تشریح لکھنے شروع کر دوں اس میں 12,000 مسائل میں تمہارے لیے بیان کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرماتے اسی کے اندر 12,000 مسائل ہیں جو میں مجھ جیسا ناقص بیان کر سکتا ہے. یہ جو قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن اپنے بچوں کو پڑھائے گا اس کے لیے انعام کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا اس کے لیے انعام یہ ہے کہ ہم اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے سونے کا، ایک شہر تیار کریں گے سونے کا، اس میں 1000 محل ہوں گے اور ہر محل میں 1000 گھر ہوں گے. ہر محل ہوں گے اور ہر محل میں 1000 گھر ہوں گے. یہاں ایک گھر بنانے میں پوری زندگی صرف ہو جاتی ہے. اور یہ جگہ وہ جنت، نبی کریم نے فرمایا یہ دنیا وما فیہا، یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ بھی سے زیادہ قیمتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی اولاد کو قرآن سکھا دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں شہر تیار فرما دیتا ہے. تو یہ باقی بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے جو قرآن یاد کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جا بجا بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی عظمت کو بیان فرمایا. اور قرآن اگر ہم اس کا کمپیئر کریں نا قرآن کو دوسری کتابوں سے تو بہت ساری چیزیں جو قرآن ان میں منفرد ہے. فرق یہ پہلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی تھی آسمان لیکن وہ یکمشت نازل ہوئی، یکمشت کتاب کی ضرورت میں ملتی ہاں لے جاؤ. لیکن قرآن کریم آہستہ آہستہ پڑھا جاتا رہا، 23 سال کے عرصہ میں ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا. پہلی کتابیں کی صورت میں دے دی گئی لیکن قرآن کریم کو پڑھ کے سنایا گیا. پہلی کتابیں وہ محفوظ نہ رہ سکیں، قرآن کریم کی حفاظت کا رب العالمین نے خود ذمہ لیا ہے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. اور پھر رب العالمین نے اس کو شان عطا فرمائی ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اللہ تعالی وقار ہم دیکھتے ہیں نصاب جو یونیورسٹیاں ترتیب دیتی ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹر نصاب ترتیب دیتے ہیں، بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، 2 سال کے بعد نصاب چینج ہو گیا. کیوں؟ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، ضرورت پوری نہیں ہو رہی. ایک رب العالمین نے ایک نصاب دیا ہے، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، ہر دور کی ضرورت پوری کرتا ہے، ہر شخص کی ضرورت پوری کرتا ہے اور ہر جگہ پہ وہ پورا ہے. یہ رب العالمین نے دنیا کو نصاب دیا ہے اور جب تک اس نصاب کے ساتھ مسلمان وابستہ رہے وہ کامیاب رہے اور دنیا میں وہ حکمران رہے. جب سے اس کو چھوڑا ہے وہ ذلت و مقدر ان کا ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی ہے. علامہ اقبال نے جس طرح بھی میں نے بیان کیا وہ زمانے میں معذر تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. ہر کوئی مست مائے ذوق تانا ثانی ہے، یہ مسلمان ہے یا قاضی مسلمانی ہے، نہ حیدری نہ دولت عثمانی ہے نہ حیدری فخر. تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معذر سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. سارے نبیوں کو رب العالمین نے معجزے عطا کیے اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی معجزہ عطا کیا. جتنے بھی نبی آئے جب وہ گئے تو ان کے ساتھ معجزے بھی چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی کا دورانیہ آپ کا نبوت کا دور قیامت تک ہے. اس لیے ایک ایسا معجزہ ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کی صورت میں ایک ایسا معجزہ عطا کیا ہے جو قیامت تک باقی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آپ کی نبوت کی گواہی بھی دے رہا ہے
آپ کی رسالت کی گواہی بھی دے رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بھی بیان کر رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن اور صاحب قرآن کی محفل ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو جب اللہ کی بارگاہ سے لوح محفوظ سے وہ کتاب تورات عطا ہوئی اور رب سے ہم کلام ہوئے تو بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، اور اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اتنا بڑا انعام تو کسی کو ہوئی نہیں پڑے، تو نے اتنا بڑا انعام مجھ پہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ جو کچھ ہم نے تجھے عطا کیا اس پر شکر کرو، خود ما آتیناک وکن من الشاکرین وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومت علی التوحید۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور شکر ادا کرو، مرتے دم تک تم نے توحید پہ قائم رہنا ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ قائم رہنا ہے۔ اور کی مولا کہ محمد کریم کون ہے اور کی محبت کیوں ضروری ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا محمد محمد لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا إياك۔ اے موسیٰ اگر میں محمد اور اس کی امت کو پیدا نہ کرتا تو دن اور رات، چاند اور سورج، جنت و دوزخ، فرشتے اور انبیاء، بلکہ فرمایا تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر میں نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے تو محض اس لیے کہ میں نے محمد اور اس کی امت کو پیدا کرنا تھا۔ اور پھر خود اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اگر میں نے محمد کریم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو پھر اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال کہنے لگے نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کدیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بد میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش امانہ اسی نام سے ہے۔ اور فرمانے لگے آئے کائنات کا معنی دیر یا تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے تو لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آگ دینا رنگ تیرے محیط میں حجاب۔ پھر فرمایا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، وہی بات عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرا ریخ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل حیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ حضرت علی وقار نہ ہو یہ پھول تو بلبل نہ ہو، نہ شمع جلتی نہ پھول کھلتے، نہ دن نکلتا نہ رات ہوتی، وہ جو نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، وجود کو نہ مکان نہ ہوتا، نہ عالم مستبود ہوتا، نہ زندگی کا وجود ہوتا، جہاں کی تخلیق کی نہ ہوتی جو حاصل دو جہاں نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا صدقہ ہے آج ہم یہ بہاریں دیکھ رہے ہیں، یہ عزتیں، یہ ساری رونقیں، یہ سارے نظام، یہ دھرتی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اللہ رب العالمین نے جو محمد زین العارفین کو جو سعادت بخشی ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کو اس طرح کی یہ سعادت نصیب ہوں۔ یہ سعادت دائمی سعادت ہے، یہ خوش قسمتی دائمی خوش قسمتی ہے۔ سارے علوم بلا شک و شبہ ان کی اہمیت ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن وہ زندگی تک ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا علم ہے، ایسا نور ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہے، جو حشر میں بھی ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کل قیامت کا دن آئے گا تو رمضان اور قرآن یہ دونوں بندے کی سفارش کریں گے، صرف سفارش نہیں کریں گے، اللہ کے نبی نے کلیئر کنفرم بتا دیا، فرمایا ان کی شفاعت اور ان کی سفارش قبول بھی ہوگی۔ یہ سفارشی کمزور نہیں ہے، یہ کمزور سفارشی نہیں، بھیجے سفارشی نہیں ہے، یہ کمزور نہیں ہے بلکہ مضبوط سفارشی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوشش کا پروانہ مل جائے گا۔ اور وقت میرے تک اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ آخری بات، اللہ رب العالمین نے یہ اعلان بخشا ہے کل قیامت کے دن جب حفاظ محشر کے میدان میں آئیں گے، اللہ رب العالمین ان کے والدین پہ تاج سجائے گا، عزت کے تاج ان کے سروں پہ رکھے جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا عزت کے تاج ان کے سروں پہ رکھے جائیں گے، لوگ حیران ہو کے دیکھیں گے اور پہلے تو وہ خود کہیں گے
ہم یہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو یہ اس قابل نہیں ہیں. اور پھر جب ان کے سروں پہ رکھ دیا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا یہ علاج تمہیں قرآن کے صدقے میں ملا ہے، یہ عزت تمہیں قرآن کے صدقے میں ملی ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی. رب العالمین آج تمہیں اس کا انعام عطا کر رہا ہے، اور وہ عزت کا تاج عام نہیں ہوگا، پورے محشر کے میدان میں جگمگائے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا یہ سورج کی روشنی کو شرما دے گا، سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی، اور وہ سروں پہ رکھے ہوئے عزت کے تاج اس سے زیادہ جگمگائیں گے. اور پھر حافظ قرآن سے اللہ رب العالمین فرمائے گا پڑھتا جاؤ، جنت کی منازل طے کرتا جاؤ. لیکن یہ بات ہے اس کے لیے جو قرآن پہ عمل بھی کرے، صرف ایک بات کچھ ہے. ہاں یہ اللہ کے نبی نے علماء نے باقاعدہ وضاحت کی ہے. ٹھیک ہے علاج ضرور ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ ساتھ عمل ہے. عمل سے زندگی بدلتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ واقعہ اپنی فطرت میں ضروری ہے نظاری. قرآن پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس پہ پھر عمل کرے، اور جب اس پہ عمل کرے تو پھر اللہ قیامت کے دن فرمائے گا پڑھتا جاؤ، جنت کے منازل طے کرتا جاؤ، حتیٰ کہ جب تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا آخری مقام ہوگا. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے اتنی آیات ہیں اللہ نے جنت کے منازل کو اتنے بنائے ہیں، گویا یہ حافظ جنت کے آخری منزل میں ہو. یہ اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو دیا ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کی عزت کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی قرآن کی تعلیمات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے